آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ میرے جسم کو دفن کر دینا اور میرا کوئی مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، مرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جو شخص سچ کہتا ہے وہ اپنے دین کو درست کر لیتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی مروت کو بگاڑ دیتا ہے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ اگر کوئی 7 مرتبہ گرتا ہے تو 8ویں مرتبہ پھر کھڑا ہونا ہے۔ بہادر بنیں، خطرہ مول لیں۔ کوئی بھی چیز زندگی میں تجربے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ لے۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے ناممکن کام کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہو مگر اس میں نجات حاصل ہوگی، اور جھوٹ میں گو اطمینان بھی ہو مگر ہلاکت پیش آئے گی۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے آتی ہیں۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی اپنے نقصانات پر غم نہیں کرتا، وہ خوشی سے نقصانات کو دور کرنے کا طریقہ تلاش کرتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔